بات ہے تو ہم اپنے پروگرام کے جو مستقل سلسلے ہیں اس کی طرف جانا چاہ رہے ہیں. آج ہمارے پروگرام میں جو مہمان شخصیت ہیں، ہمارا رابطہ ہوا تھا ایک علمی اور ادبی شخصیت ہے، بہت بڑا نام ہے، ڈاکٹر فقیر محمد ہنزئی سے ہم نے بات کی. تو یہ سلسلہ پیش خدمت ہے آج کے مہمان. السلام علیکم. نیشنل براڈ کاسٹنگ سروس اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے میں ہوں شمیم انجم. آج ہمارے اسٹوڈیو میں ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جن سے بات کر کر دل چاہتا ہے کہ ان سے گفتگو کا سلسلہ ختم نہ ہو. ایک بہت ہی روحانیت سے تعلق رکھنے والی شخص ہے جنہوں نے روحانیت پر بہت زیادہ کام کیا، کتابوں کے ترجمے کیے، عرفانی ادب کے 60 کتابوں کے ترجمے انہوں نے کیے اردو سے انگلش میں. میکگل یونیورسٹی سے مسلم فلسفی میں پی ایچ ڈی کیا ہے. انگلینڈ سے تشریف لائے ہیں ڈاکٹر فقیر محمد ہنزئی. کیا کیا کام انہوں نے کیا ہے ہم انہی کی زبانی جانیں تو زیادہ بہتر ہوگا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فقیر محمد ہنزئی، آپ ریڈیو پاکستان تشریف لائے، ہماری خوش قسمتی ہے. یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ روحانیت کا نام تو ہم بہت سنتے ہیں، روحانیت کیا ہے؟ جناب شمیم صاحبہ، بندہ ناچیز آپ کا نہایت ہی شکر گزار ہے کہ آپ نے یہ موقع دیا. اور یہ دور ایک ایسا دور ہے کہ جس میں روحانیت سے آشنائی انسانیت کی بقا کے لیے نہایت ہی ضروری ہے. جہاں تک روحانی سائنس کا تعلق ہے، یہ بات سب کو معلوم ہے کہ انسان کے اندر دو پہلو ہیں، ایک جسمانی پہلو ہے اور ایک روحانی پہلو ہے. جسمانی پہلو کا جو تعلق ہے اس کا رشتہ محسوسات سے ہے، یعنی عالمی حس سے ہے، جس میں ہم خواص ظاہر کے ذریعے سے چیزوں کو پہچان سکتے ہیں. روحانی سائنس کا تعلق روح سے ہے اور روح کا تعلق عالم بالا سے ہے، اور عالم بالا کا علم حواس باطن کے ذریعے سے ہوتا ہے، حواس ظاہر کے ذریعے سے نہیں ہوتا ہے. تو الغرض جس طرح دنیا میں فلسفیوں نے شروع میں عالم ظاہر کے بارے میں بہت سے تصورات پیش کیے، وہاں سے ترقی کرتے کرتے فلسفہ اور سائنس دو مختلف شاخیں بن گئی. شروع میں فلسفہ اور سائنس دو مختلف شاخیں نہیں تھی. یہ ترقی کرتے کرتے جب تخصیص کا وقت آ گیا تو ایگزیکٹ سائنسز اور اسپیکولیٹو سائنسز جن کو کہتے ہیں وہ وجود میں آ گئے. ان کے مقابلے میں جہاں تک روح کا تعلق ہے، اسلام کے جو حکماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ علم کا منبع حضرت آدم علیہ السلام ہیں، جن کو خدا نے اسماء کی تعلیم دی. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اور رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کی تعلیم دی. اس کے اندر روحانی سائنس بھی ہے اور جسمانی سائنس بھی ہے. اور یہاں سے کچھ حکماء نے انبیاء علیہ السلام کی شاگردی کی، اس کے نتیجے میں ان کو بہت کچھ علم ملا، لیکن بعد میں کچھ فلاسفر نے انبیاء سے جو تعلیم لی تھی اس کو اپنی ذات سے منسوب کیا. جبکہ دوسری طرف جہاں دین کا سلسلہ چلا ہے، خداوند نے انبیاء کرام کا جو سلسلہ رکھا اس کے اندر روحانی سائنس حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک روحانی سائنس انبیاء کی تعلیمات میں جاری و ساری رہا ہے. اس کے بعد ائمہ طاہرین کے ذریعے سے دنیا میں یہ سائنس جاری اور ساری ہے. اور اس سلسلے میں صوفیاء کرام کا بہت بڑا کردار ہے کہ جس طرح حضرت مولانا جلال الدین رومی، حضرت عطار، شیخ عطار اور دوسرے بہت سے صوفیاء گزرے ہیں جنہوں نے روحانی سائنس کی تعلیم دی، جس کو تصوف بھی کہا جاتا ہے یا اسلامک مسٹیسزم کہا جاتا ہے. یہ فرمائیے گا ڈاکٹر فقیر محمد ہنزئی کہ روحانی تعلیم کی آپ نے بات کی، روحانی سائنس کی بات کی، یہ ایک نیا سبجیکٹ ہے، نیا مضمون ہے، نئی بات ہے. آپ سے پوچھنا چاہیں گے، آپ نے بھی روحانی سائنس کا انتخاب کیا اور مسلم فلسفی پہ آپ نے اپنی جو پی ایچ ڈی کا یا جو تعلیم کا سلسلہ ہے اس پہ کیسے آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا؟ کیونکہ ہم لوگ تو بڑے مادہ پرست لوگ ہیں، ہم تو کہتے ہیں ہم ڈاکٹری پڑھیں گے، انجینئرنگ پڑھیں گے اور اس طرح کے سبجیکٹس پڑھیں گے. یہ تو ایک بہت نئی چیز ہے. خوش قسمتی سے خدا کے فضل و کرم سے ہمیں ایک ٹیچر ملا ہے جن کا نام حضرت علامہ نصیر الدین نصیر ہنزائی ہے.
انہوں نے بہت بڑی ریاضتیں کی ہیں، پہلے پاکستان میں، اس کے بعد ان کو کچھ دینی خدمت انجام دینے کے لیے چائنا بھیجا گیا تھا۔ اسی دوران میں نے سنا کہ ان کی ریاضت اتنی سخت تھی کہ ہمارے ہنزک کے آخری حصے میں مسگر ایک گاؤں ہے، وہاں سے ایک شخصیت ان کے پاس تھی، اس وقت وہ نوجوان تھے اور استاد بزرگوار اس وقت ریاضت کر رہے تھے۔ وہ خود سنا رہے تھے کہ دن میں جو کے 7 دانے اور 1 گلاس دودھ پیتے تھے، کبھی وہ بھی نہیں پیتے تھے۔ ان کے لیے یہ احکامات تھے کہ اگر پینا ہو تو وہ دروازہ کھول دیں گے، وہ بھی لینا نہ ہو تو دروازہ نہیں کھول دیں گے۔ مطلب اس کے لیے بھی کہنا نہیں ہے کسی سے، بس دروازہ کھول کے ایک اشارہ دینا ہے کہ چاہیے، صرف اشارہ ہی تھا اس کے لیے۔ تو اس کے نتیجے میں آن حضرت نے جو فرمایا موتو قبل ان تموتو، کہ تم لوگ مرنے سے پہلے مرو۔ مرنے سے پہلے مرنے کا تعلق یعنی انسان کے اندر جو نفس امارہ ہے، نفس لوامہ ہے، نفس مطمئنہ ہے۔ نفس امارہ پورا نام ہے النفس الامارۃ بالسوء، یعنی وہ نفس جو برائی پر بار بار اکساتی رہتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب اس نفس کو کنٹرول کیا جاتا ہے تو یہ ترقی کر کے نفس امارہ لوامہ میں بدل جاتا ہے، اور لوامہ میں بہت بڑی صلاحیت ہے۔ کہتے ہیں انسان سے معمولی سی غلطی جب سرزد ہو جائے تو نفس لوامہ اس کو ملامت کرتی ہے، آخر تو نے خدا کے احکامات کی خلاف ورزی کیوں کی؟ اس سے بھی کوئی نیک بخت ترقی کرے تو نفس مطمئنہ کے درجے پر پہنچ جاتا ہے۔ نفس مطمئنہ کے درجے پر کوئی پہنچے تو اس کا شیطان یا تو فرمان بردار ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے۔ وہ شاعر نے کہا ہے کہ نہنگو اجتو شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موزی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ تو اس موقع پر مومن کی کیا شان ہوتی ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے اطمینان یافتہ روح، تو اپنے رب کی طرف واپس ہو جا، اس صورت میں کہ خدا آپ سے راضی ہے اور تو خدا سے راضی ہے، اور اس کے خاص بندوں میں شامل ہو جا اور اس کی جنت میں شامل ہو جا۔ آپ نے بھی اسی لیے انتخاب کیا؟ الحمدللہ ہمیں بس خدا کی رحمت سے ایک استاد ملا، نہیں تو ہم اس قابل تو نہیں تھے کہ ہم اتنا بڑا مضمون، البتہ ان کی فیضان صحبت سے ہم کو جو کچھ صدقہ ملا ہے ہم اس کے لیے خدا کے شکر گزار ہیں اور بعد ازاں اپنے استاد کے شکر گزار ہیں۔ تو پھر استاد کی تربیت کے نتیجے میں قرآن کریم کا مطالعہ کرنے کا موقع ملا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی حکومت نے جو تصورات پیش کیے ہیں روحانی سائنس کے یعنی تصوف کے بارے میں، تو اس کو کچھ اسٹڈی کرنے کا معمولی شدبت کچھ حاصل ہوا ہے۔ اس کے لیے میں نے گزارش کی کہ ہم خداوند کے شکر گزار ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے استاد بزرگوار کے۔ تو روحانی سائنس سے مراد یہی ہے کہ اس کے طریقے الگ ہیں، اور اس میں ایک بہت بڑا جو فیکٹر ہے وہ آواز کا ہے روحانی، اور اس میں اذکار ہے۔ مثلا خداوند کے جو اسماء الحسنی ہیں، 99 اسماء ہیں، جی، ان کے ذریعے خداوندی صفات کا ظہور ہوتا ہے۔ جسے پیغمبر نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، آپ اپنے اندر خدا کا اخلاق پیدا کرنے کی کوشش کرو، اور یہ اسماء الحسنی کے ذکر سے وہی صفات جو رب العزت کے ہیں انسان کے اندر وہ صفات پیدا ہو جاتے ہیں۔ مثلا رحمان کی صفت ہے، رب کی صفت ہے، کریم ہے، جلیل ہے، جبار ہے، حنان ہے، منان ہے، جس اسم پر بھی زور دیا جاتا ہے وہی صفت جو ہے انسان میں بتدریج پیدا ہوتی ہے۔ پھر یہاں سے انسان کے لیے جو مشہور اصطلاحات ہیں فنا فی اللہ اور بقا باللہ، تو فنا فی اللہ اور بقا باللہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان جسمانی طور پر کہیں جا کر خدا میں فنا ہوتا ہے، جسمانی طور پر وہ اپنی جگہ پر ہے، البتہ یہ جو تبدیلی ہے وہ روح کی تبدیلی ہے۔ اچھا ڈاکٹر فقیر محمد ہنزئی صاحب، آپ سے اس وقت یہ پوچھنا چاہیں گے کہ آج کل جو ہم یہ ایک افراتفری کا دور دیکھ رہے ہیں، نفس نفسی کا دور دیکھ رہے ہیں، اور اگر آپ نے اپنے استاد کو سارا کریڈٹ دیا ہے، سارا آپ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد مجھے اچھے استاد ملے، لیکن بدقسمتی سے ابھی جو ہماری نئی نسل ہے وہ اس طرح سے ادب اور آداب اور بڑوں کی جو ایک ہوتی تھی تقدیس وہ ہمیں خال خال ہی نظر آتی ہے، اور استاد اور ماں باپ اب ہمارے جو ہیں وہ بہت زیادہ ہمارے چیزوں میں شامل نہیں ہوتے اور ہماری ایک اپنی دنیا ہو گئی ہے۔
تو یہ جو نفسا نفسی اور یہ جو مشکلات ہیں، تو کیا اس لیے کہ ہم روحانیت سے دور ہو گئے ہیں، ادب سے دور ہو گئے ہیں، مذہب سے دور ہو گئے ہیں، ان چیزوں سے دور ہو گئے ہیں؟ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، اس کا اور کوئی سبب تو نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ روحانی سائنس کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ خلقکم من نفس واحدہ. رب العزت اپنے کلام میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے تمام انسانوں کو ایک ہی نفس واحدہ سے پیدا کیا ہے، اور آن حضرت فرماتے ہیں الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق ہے خدا کا کنبہ ہے. ان حقائق کو ہم بھول چکے ہیں، اور پھر بد نصیبی سے قومیت ہے، اپنی انفرادیت ہے، یہ چیزیں کب انسان میں پیدا ہوتی ہیں؟ جب ہم کلیات کو بھول جاتے ہیں. کلیات کو بھول کر جزویات پر جب ہم زور دیتے ہیں تو پھر افراتفری ہوتی ہے. کلیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو انسان اسی بیماری سے اس کو چھٹکارا مل سکتا ہے، اس کے بغیر چھٹکارا ملنا بہت ہی مشکل ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ والدین اور اساتذہ کا بھی فرض ہے کہ بچوں کو صرف وہ تعلیم نہ دلوائیں کہ ان کے ذہنوں میں یہی ہو کہ ہمیں اچھے گریڈز آئیں گے، اچھی یونیورسٹی میں داخلہ ملے گا اور پھر اچھی نوکری ملے گی، صرف یہاں تک محدود نہ رکھیں. اور بھی بہت ساری چیزیں جو کہ بہت اہم ہیں، جس میں روحانیت سب سے اوپر آتی ہے. بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں کہ علم بھی ایک غایت نہیں ہے بلکہ ایک ذریعہ ہے، ایک اینڈ نہیں ہے، ایک مینس ہے، شروعات ہے. جی، تو اس علم سے انسان کو کیا فائدہ جو انسانیت کو نہیں سمجھ سکتا ہے، اپنی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا ہے. کہ اور جگہ پر خداوند نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم خدا سے آئے ہیں، اسی خدا کی طرف واپس جانے والے ہیں. بے شک ان حقائق کو ہم نہ سمجھیں اور پھر علم حاصل کرتے جائیں تو اس صورت میں ظاہری پیٹ تو بھر جائے گا، لیکن روح بیچاری جو ہے وہ بھوکی رہے گی، بے چین رہے گی. اور یہ بہت بڑا ظلم ہوگا کہ ہم سب سے پہلے اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اپنی نفس پر، اپنی روح پر ظلم کر رہے ہیں. یہ بہت بڑا ظلم ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ یہ اس کی بھی تعلیم روحانیت کی بھی دی جائے اور جو ہمارے نصاب میں چیزیں شامل ہیں؟ یہی تو سب سے اولین مقصد ہے. شاید پاکستان کے وجود میں آنے کا مقصد تو یہی تھا کہ ہم ظاہر اور باطن میں بیلنس رکھیں، توازن رکھیں، دین بھی آباد ہو اور دنیا بھی آباد ہو. یہی پیغمبر نے فرمایا. ہمارا دین بھی بیان رویے کی تعلیم دیتا ہے، توازن کی تعلیم دیتا ہے. یقیناً وہ انا لصلاح دنیاکم و نجات آخرتکم، ان میں سے ایک آن حضرت کی حدیث یہ ہے کہ مجھے مبعوث کیا گیا ہے تمہاری دین کی فلاح اور تمہاری دنیا کی فلاح و بہبودی کے لیے اور آخرت کی نجات کے لیے. تو اسلام کی تعلیم یونیورسل آفاقی تعلیم اس لیے ہے کہ اس میں ایک پہلو پر زور نہیں ہے، دونوں پر زور ہے. اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ نے ابھی اندازہ کیا کہ نفس امارہ کی اصلاح سے نفس لوامہ بن جاتا ہے. جی، نفس لوامہ کی اصلاح سے نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. تو اسلام میں جس کو رہبانیت کہتے ہیں، منع اس لیے کیا ہے کہ جسمانی دنیا فی ذات ہی فی نفس ہی کوئی بری چیز نہیں ہے. اس کا اسلام اس کا استعمال غلط ہو تب غلط ہے. نہیں تو پھر جسمانی ذرائع کے بغیر نہ ہم ظاہری پر لکھ سکتے ہیں. پہلے ہم ظاہری تعلیم لیتے ہیں، پھر ظاہری تعلیم کی بات ہم روحانی تعلیم کی طرف جاتے ہیں یا دینی تعلیم کی طرف جاتے ہیں. تو ظاہر جو ہے ایک سٹیپ ہے. آن حضرت نے فرمایا ان اللہ اسس دینہ علی مثال خلقہ لیستدل بخلقہ علی دینہ وبدینہ علی وحدانیتہ. خدا نے دین کو عالم ظاہر یعنی کی بنیاد پر رکھا ہے تاکہ لوگ ظاہری دنیا سے دین کی طرف دلیل لیں اور دین سے اس کی وحدانیت کی طرف دلیل لیں. تو ظاہری دنیا ایک پہلا زینہ ہے، پہلا سٹیپ ہے. اس کو کوئی اگنور کرے گا تو روحانی دنیا تک نہیں پہنچ سکتا. بالکل، اور ہمیں یقیناً اپنے بچوں کو، نوجوان نسل کو یہ سب باتیں بتانے کی جتنی شاید آج ضرورت ہے اتنی کبھی نہیں تھی. بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں، اور یہ ہم سب کے اوپر فرض ہے. ہم میں سے جو بھی ذمہ داری کا احساس کرتا ہے کہ ہر ایک کا فرض ہے. بیک وقت اگر ہم پوری سوسائٹی کی اصلاح نہیں کر سکتے ہیں
کم سے کم اپنی اصلاح کرے، اپنے اولاد کی اصلاح کرے، تو اس سوسائٹی جو ہے وہ خود بخود ایک دن. اور یقیناً مائکرو فون کے توسط سے یہ باتیں ہمارے بہت سارے سننے والوں تک پہنچ رہی ہوں گی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس سے ہمیں کچھ اس کا اثر بھی ہوگا، فائدہ بھی ہوگا. آپ سمجھ رہے ہیں کہ اب یورپ میں، امریکہ میں، مغربی دنیا میں بھی روحانیت کی طرف رجحان لوگوں کا بڑھ رہا ہے؟ الحمدللہ. رجحان جو ہے، سب سے پہلے انہوں نے مذہب کو کیوں چھوڑا تھا؟ وہ عیسائی ملائیت کے ہیں، کیونکہ ایک اسلام کی ملائیت ہے اور ایک عیسائیوں کی ملائیت ہے. وہ بہت بڑے جبار تھے، انہوں نے بہت لوگوں کو زندہ جلایا. یہ آپ سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، پوری دنیا بڑی جانتی ہے. خوفناک ان کی سوچ تھی. جی. تو اس کے نتیجے میں لوگ سمجھے، مذہب سے متنفر لوگ ہو گئے. متنفر لوگ، اور وہ سمجھ گئے یہ سب کچھ مذہب کی وجہ سے ہو رہا ہے. یہ مذہب کی وجہ سے نہیں تھا، لیکن کچھ لوگوں کے اغراض کی وجہ سے یہ ہو رہا تھا. غلط تشریح انہوں نے لوگوں تو ہوتے ہوتے تھرو آؤٹ دی انڈسٹریل ریولوشن میں جو کچھ ہوا، ڈاروین جیسے لوگ پیدا ہو گئے کہ خدا چونکہ قادر مطلق نہیں ہے، اس نے سب سے پہلے ایک سیل، پھر 2 سیل، پھر ملٹی سیل، نعوذ باللہ. جی. ہوتے ہوتے جو ہے تو بندر تک پہنچا، اور بندر سے انسان بنا. جبکہ اسلامی تعلیم یہ ہے کہ خدا جو چیز پیدا کرنا چاہتا، امر کن سے بالکل کن فرمایا، جس چیز کو بھی ہو جا اور چیز ہو جاتی ہے. جو چیز یعنی دائرہ امکان میں ہو، وہ پوری کی پوری جو ہے وہ آ گئی. البتہ جہاں تک ایوولوشن کا تعلق ہے، آپ خود مولانا رومی کیا لکھتے ہیں؟ پہلے میں پتھر میں تھا، اس کے بعد میں نباتات میں آ گیا، پھر اس کے بعد ارتقائی عمل تو جاری رہے گا. وہ تو قدرتی چیز ہے، اس میں وہ کوئی تو قدرتی اسلام چیز اس کا ہے. اگینسٹ نہیں ہے. بالکل. لیکن جہاں تک شروع میں چیزوں کے وجود میں آنے کا تعلق ہے، وہ اسلامی نقطۂ نظر بالکل مختلف ہے. یہ وہ انسان کو خدا نے اپنے امن کل سے پیدا کیا. بالکل، بے شک. ڈاکٹر فقیر محمد اندریز صاحب، یوں تو آپ نے بہت ساری کتابوں کے ترجمے کیے ہیں، لیکن جو آپ نے ترجمہ کیا کتاب العلاج، جس میں روحانیت سے آپ سمجھتے ہیں کہ بیماریوں کا علاج کیا جا سکتا ہے، تو کیا ایسا ممکن ہے؟ اور کیا وہ کون سی بیماریاں ہیں جو کہ آپ اس سے دور کر سکتے ہیں؟ یہ ہمارے سننے والوں کو بتائیے، کیونکہ یہ بہت زیادہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے. میری جہاں تک محدود بساط کے اندر جو کچھ استاد گرامی نے تحریر فرمایا، یہ ہے کہ اسماء الحسنی کے اندر جب ایک مومن ذکر کرتا ہے تو کبھی کبھار اس کو وائبریشن ہوتا ہے. قرآن کریم میں ایک آیت ہے کہ جب مومنین مومنات ذکر کرتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ارتعاش ہوتا ہے نا. ہاں، ارتعاش ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے پھر ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، اور بہت نرمی کے ساتھ وہ ذکر کر سکتے ہیں. اس کے اندر گزارش یہ ہے کہ ظاہری جو دوائیاں ہیں، ان کا بھی کام یہ ہے کہ ہمارے سیلز کے اندر جو ہے وہ تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں. برے سیلز کو نکالتے ہیں اور ان کی جگہ اچھے سیلز پیدا ہوتے ہیں. اس سے کہیں زیادہ خدا کی طاقت ہے. خدا کا اسم جب یاد کیا جاتا ہے تو جب وہ کسی کے اوپر زلزلہ، جس کو روحانی زلزلہ کہتے ہیں، یا جو ہے انگلش میں ہم اس کو شیکنگ کہیں، یا بال رونگٹے کھڑے ہونا، جو کچھ بھی ہم استعمال کریں، اس کے اندر، اس ذکر کے اندر جو فرسودہ سیلز ہیں وہ نکل جاتے ہیں اور ان کی جگہ تازہ سیل جو ہیں ان کی جگہ لیتے ہیں. لیکن اس کے لیے ایقان چاہیے، ایمان چاہیے، بہت یقین، کامل یقین چاہیے. اس کے ساتھ تقویٰ چاہیے. تقویٰ کے بغیر جو ذکر کرتا ہے وہ ایسا ہے کہ دنیا میں ڈاکٹر نے کچھ چیزوں سے منع فرمایا ہے، کھاتے ہوئے جو دوائی لے، پرہیز نہ کرے اور صرف دوائی کریں تو اس کو کچھ فرق نہیں کرتا. تو اسماء الحسنی کے اثر کے لیے مومن کو پرہیزگار اور متقی ہونا بہت ہی ضروری ہے. اس کے بعد جو ذکر کرے تو وہ ذکر مؤثر ہو جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے استاد سخن شیخ سعدی کیا فرماتے ہیں؟ برزباں تسبیح در دل گاو خر، این چنی تسبیح کئی دارت اثر. زبان پر تو تسبیح چل رہی ہے، ہم یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہتے جا رہے ہیں، لیکن دل کے اندر جو ہیں گائیں اور گدے جو ہیں وہ چلتے رہتے، یعنی وہ توجہ نہیں دیتا. این چنی تسبیح کئی دارت اثر، اس قسم کی تسبیح جو ہے وہ کب مؤثر ہو سکتی. لیکن تسبیح کے لیے جو میں نے گزارش کی اور جو قرآن کا قانون ہے
اس کے لیے تقوی اور پرہیزگاری کی ضرورت ہے. اس کے نتیجے میں ضرور خدا کا اسم جو ہے وہ کام کرتا ہے. اور جب کام کرے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار رہو کہ دل کا اطمینان جو ہے وہ صرف خدا کے ذکر سے ہوتا، اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. تو الغرض جب خدا کے اسم سے، ذکر سے روحانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ جسمانی بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، باتیں تو آپ کے ساتھ اتنی کرنے کی ہیں، ماشاءاللہ آپ کا اتنا تجربہ ہے، اتنی تعلیم ہے، اتنا آپ کی اس میں ترجمے آپ نے کیے ہیں، لیکچرز آپ نے دیے ہیں، دنیا آپ نے دیکھی ہے. ہم آپ سے اس وقت یہ جاننا چاہیں گے کہ اس وقت آپ ہمارے سننے والوں سے، خاص طور سے وہ جو نوجوان آپ کا یہ پروگرام سن رہے ہیں، وہ ایسی کیا بات کرنا چاہیں گے جو آپ چاہتے ہیں کہ میں کروں؟ خدا کی رحمت سب کے اوپر ہو جو سننے والے ہیں. اور میری عاجزانہ یہی درخواست ہوگی کہ قرآن کریم میں خدا نے کسی نکتے کو، کسی حقیقت کو، کسی حکمت کو نہیں چھوڑا ہے. اور قرآن حکیم کے بابرکت ناموں سے ایک نام خود الحکیم ہے. حکمت، جی، وہ حکمت سے بری ہوئی کتاب ہے. بالکل، بے شک. اس میں سب سے پہلے جو کلیات ہیں، ایسے آیتوں کی وہ اسٹڈی کرنا شروع کر دیں، تاکہ اس سے اندازہ ہوگا دنیا میں جو بھی بنی نوع انسان ہے، نہ صرف مسلمان، یہاں سے آگے بڑھ کر دوسرے مذاہب ہیں، قومیتیں ہیں، بالآخر اسلام ادیان عالم پر غالب آنے والا ہے. آج نہ صحیح کل، کیونکہ خدا کا وعدہ کبھی جو ہے ایسا نہیں ہو تو وہ پورا نہیں ہو جائے گی. یہ ایک وقتی امتحان ہے. خداوند ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سلامتی کے ساتھ اس امتحان سے گزریں. اس کی تیاری کے لیے ضروری ہے کہ جو میں نے گزارش کی، ایسی آیات جس میں کلیات ہیں، اور جو پیغمبر نے فرمایا الخلق عیال اللہ، ان چیزوں پر توجہ دیں تو نفرت، دشمنی، عداوت، کینہ اور دوسری ایسی چیزیں جو ہیں وہ مومنین و مومنات کے دلوں سے دور ہو جائیں گی. پھر ایک دوسرے کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی. تو پھر عجب نہیں ہے وہی سوسائٹی جو مسلمانوں کی تھی دنیا کے لیے ایک نمونہ تھی، پھر اس کا پیدا ہونا کوئی عجب بات نہیں ہے. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فقیر محمد ہنزائی. یقیناً آپ کی جو یہ محبت کا پیغام ہے یہ ریڈیو پاکستان کے توسط سے بہت سارے لوگوں تک پہنچے گا، اور یقیناً یہ محبت پھیلے گی سارے جہان میں. آپ کا بہت بہت شکریہ.